چینل امام عصر، دعوت انسانیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج شعبان کی 20 تاریخ ہے، 1442، اور اپریل کی 3 تاریخ ہے 2021، اور آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعین من الآن إلى یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اور وہ لوگ جو مہاجرین و انصار میں سب سے پہلے سبقت کرنے والے ہیں، اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، ان سب سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ حضرت محترم، یہ بڑی پیاری آیت ہے پیغمبر اسلام کے عظیم الشان پیارے صحابہ کی تعریف میں۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں کفار کا ذکر تھا اور منافقین کی مذمت تھی۔ سخت الفاظ میں مختلف طریقوں سے منافقین کی مذمت کرنے کے بعد اب خدا مسلمانوں کے ایک ایسے گروہ کی تعریف کر رہا ہے جس کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ یہ صحابہ کرام ہیں، پیغمبر اسلام کے وہ محترم اور معزز صحابہ ہیں جن کی عزت، جن کا احترام دین اور ایمان کا حصہ ہے۔ والسابقون الاولون کون ہیں؟ یہ اسلام میں سبقت لے جانے والے، ایمان سب سے پہلے لانے والے۔ سابقون کا بھی ذکر ہے، پھر اسی کے ساتھ تاکید کے لیے اولون بھی کہہ دیا گیا، وہ پہل جنہوں نے سبقت کی۔ یہ کون ہے؟ من المہاجرین، مہاجرین میں سے، ہجرت کرنے والے اور نصرت کرنے والے۔ انصار یعنی نصرت کرنے والے، یہ دونوں اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، یہ دونوں الفاظ۔ مہاجرین وہ صحابہ ہیں جنہوں نے پیغمبر اسلام کے ساتھ ہجرت کی، مدینے سے
مکے سے مدینے کی طرف، یا جنہوں نے اس سے بھی پہلے ہجرت کی جناب جعفر طیار کے ساتھ حکم پیغمبر اسلام سے حبشہ کی طرف. یہ دونوں گروہ ان سابقون الاولون من المہاجرین میں شامل ہیں. انصار کون ہیں؟ انصار وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیغمبر اسلام کے ہاتھ پر سب سے پہلے وہ 7 افراد جو آئے تھے جنہوں نے بیعت کی، بیعت عقبہ اولا، پھر بعد میں دوسری مرتبہ جب آئے تو وہ 70 تھے، بیعت عقبہ ثانیہ، اور جنہوں نے پھر پیغمبر اسلام کی حمایت کی، ان کی نصرت کی اور ان کو پناہ دی مدینے میں. یہ انصار ہیں. ان میں وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، اور یقیناً کوئی بھی تحریک جب شروع ہوتی ہے تو اس میں جو ابتدا میں جو لوگ سبقت لے جاتے ہیں، شروع میں جو ساتھ دیتے ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن ان لوگوں کو خصوصی اہمیت دے رہا ہے. یہ تو ہر مسلمان جو بھی ایمان لے آئے قابل تعریف ہے، لیکن قرآن نے یہاں پر مسلمانوں کی، خاص طور پر اس دور کے مسلمانوں کے لیے 3 کیٹیگریز بیان کی ہیں. ایک یہ وہ لوگ ہیں جو قابل تعریف مسلمان ہیں، جن کی مذمت کی ہے وہ تو اس سے پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہے. تو سابقون اولون مہاجر ہیں، دوسرے انصار ہیں. حالانکہ یہاں پر ایک گرامر کی بحث ہے، کچھ لوگوں نے اس کو انصار کو ضمہ کے ساتھ پڑھا ہے، من المہاجرین والانصارو پڑھا ہے. حالانکہ اس وقت جو ہمارے پاس قرآن ہے انصار ہے، اور ہم اسی کی طرف جائیں گے، اس لیے ترجمہ بھی سب نے وہی کیا ہے، سب اسی کو قبول کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں نے اس کی قراءت اس طرح کی ہے، تو اس طرح وہ پھر انصار جو ہے سابقون اولون سے خارج ہو جاتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے، سابقون اولون میں مہاجرین بھی ہیں اور انصار بھی ہیں. انصار واو جو ہے انصار کا، اس کا عطف مہاجرین پر ہوتا ہے، من کے ساتھ ہے، من المہاجرین والانصاری. اور تیسرا ایک گروہ ہے جنہوں نے بعد میں انہی کی پیروی کی، انہی کے نقش قدم پر چلے، احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ. اس پر ابھی بات ہوگی. ابھی ہم پہلے آیت کے اس ٹکڑے پر گفتگو کرتے ہیں. اصل میں یہ جو آیت ہے، یہ پوری آیت، اس میں بہت سے بڑے اہم مباحث آئے ہیں، اور 2 بحثیں اس کے اندر بڑی اہم ہیں، اور ہم کوشش کریں گے آج اس مختصر وقت میں ان دونوں اہم مباحث کو سمیٹ سکیں. حالانکہ ہر ایک کے لیے ایک مخصوص وقت کی ضرورت ہے. یہی ایک جملہ السابقون الاولون، اس لیے کہ خود مفسرین نے اس پر کافی بحث کی ہے. آیت ایک ہے لیکن اس پر کافی گفتگو ہوئی ہے. تو پہلا حصہ، پہلا ٹکڑا اس آیت کا جس پر بہت زیادہ بات کی جا سکتی ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. یہ ٹکڑا ہے کہ سابقون اولون کون ہیں اور کس معیار کی بنیاد پر انہیں ہم سابق مانیں. دوسری بات یہ ہے کہ پھر سابقون میں بھی سابقون ہیں، یعنی سبقت لے جانے والوں میں بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سبقت لے، یعنی ان سے بھی، یعنی سابقون کے بھی سابقون ہیں. یہاں تک کہ ایک وہ فرد بھی ہوگا کہ جو سب سے پہلے ہے، نمبر 1 ہے. اب وہ کون لوگ ہیں؟ اس پر کافی مفسرین نے بحث کی ہے، اور بہت ہی اس پر بات کی جاتی ہے عام طور پر بھی. ہم انشاءاللہ عرض کریں گے. ابھی دوسری بحث جو ہے اور دوسری گفتگو اس آیت میں جو آنے والی ہے وہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ بھی اللہ سے راضی ہیں. اب وہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا، اور وہ کون ہیں جو اللہ سے راضی ہیں، اور اس کے بعد پھر ہماری کیا ذمہ داری ہے اس سلسلے میں، یہ ایک الگ موضوع ہے. تو 2 موضوعات ہیں آج انشاءاللہ. خدا نہ چاہا تو جلدی جلدی ہم اس کو کوشش کرتے ہیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی. تو جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ کسی بھی تحریک میں، چاہے وہ خیر کی تحریک ہو یا شر کی، جو پہلے آگے بڑھتے ہیں
اور اس تحریک کو قوت دیتے ہیں اور اس کا گویا کہ وہ ایک طرح کے سپورٹ سسٹم قائم کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی یا تو بہت تعریف ہوگی یا بہت مذمت ہوگی۔ اگر تحریک کے حق ہے، تحریک خیر ہے، تو ان کی بہت تعریف ہوگی۔ اگر شر کی تحریک ہے تو ان کی بہت زیادہ مذمت ہوگی، وہ بہت زیادہ ذمہ دار ہوں گے اس شر کے جو بعد میں اس تحریک کی وجہ سے ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ تحریک حق ہے، تحریک خیر ہے، اور اسلام کی اس سے بڑی تحریک تو کبھی آئی بھی نہیں، سب سے اہم، سب سے عظیم تحریک ہے، اور کائنات کی سب سے عظیم شخصیت نے یہ تحریک پیش کی ہے۔ اس تحریک میں جو لوگ پیش ہوں گے ان کی کتنی عظمت ہوگی۔ تو صحابہ کرام نے بلا شبہ ابتدا میں بڑی قربانیاں دی، اور ان قربانی دینے والوں میں وہ تمام صحابہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، تکلیفیں برداشت کی، اذیتیں اٹھائیں، اور جن کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں، جن کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، جن کو اپنے رشتہ داروں سے جدا ہونا پڑا، سب کچھ، ساری قربانیاں انہوں نے دیں۔ کس لیے؟ اسلام کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے دین کے لیے۔ اور بڑے عظیم واقعات ہیں ہمارے عظیم صحابہ کے جنہوں نے اسلام کے لیے اس طرح کی قربانیاں دی ہیں شروع میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ صحابہ جنہوں نے اتنی قربانیاں دی، یہ کون صحابہ ہیں؟ کیا ہم یہ السابقون الاولون کی اس تعریف کو سب پہ اپلائی کر دیں گے؟ یہ قابل غور بات ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم ان صحابہ، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان، کوئی مومن ان احسانات کو فراموش کر دے جو سابقون اولون نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں؟ اور کیسے کیسے قربانیاں دی ہیں؟ یعنی ایک صحابی کو اذیت دی جا رہی ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور اس کی زندگی کے آخری لمحات ہیں اس ٹارچر کی وجہ سے، تو اس کو طنز کر کے کہا جا رہا ہے کہ ہاں بھائی بتاؤ، تم بہت یہ محمد رسول اللہ کی آوازیں بلند کرتے ہو، تم جس کی نبوت پر ایمان رکھتے ہو، کیا خیال ہے؟ اب تم نہیں خواہش کر رہے ہوگے کہ تمہاری جگہ وہ ہوتے؟ تو ان کو جواب دیتے ہیں کہ میں 1000 بار قتل کر دیا جاؤں اور اس طرح مجھ کو ٹارچر ہو، مگر میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ میرے پیغمبر کو، میرے حضور کو، جن کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، ان کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ وہ صحابہ ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کی نصرت کا وعدہ کیا اور اس کے بعد پھر کبھی پیچھے نہیں ہٹے، کبھی پیغمبر کی رسالت پر، نبوت پر شک نہیں کیا، کبھی میدان جہاد چھوڑ کر فرار نہیں کیا، قتل ہو گئے، مر گئے، قربانیاں دے دیں، لیکن پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جو پیغمبر نے کہہ دیا اس کو مطلب اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا، کبھی مخالفت پیغمبر کی نہیں کی، کبھی پیغمبر کو اذیت نہیں دی۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ شخصیتیں ہیں، یہ وہ قابل تعریف افراد ہیں۔ اب انہی میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو شروع میں مسلمان تو ہو گئے تھے، لیکن ان کا ریکارڈ صحیح نہیں ہے بات کا، تو کیا یہ آیت ان پر اپلائی کرے گی؟ قابل غور بات ہے۔ کیا ہم سب کو ملا دیں گے؟ چلیں یہ بھی چھوڑیں، اس آیت کا عمومی صحابہ سے کیا تعلق ہے یہ بتائیں، اس کا کیا تعلق ہے تمام صحابہ سے؟ کہ یہ کہا جائے کہ دیکھیں اللہ تمام صحابہ سے راضی ہو گیا۔ ایک خدا کہہ رہا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پھر اس کے بعد جو تیسری کیٹیگری جن کی تعریف کی جا رہی ہے، والذین اتبعوہم، اور جنہوں نے انہی کے نقش قدم پر چل کر اسی طرح کی قربانیاں اسلام کے لیے دیں، ویسے ہی اسلام کو قبول کیا، اتبعوہم، ان کی اتباع کی، ان کی پیروی کی۔
اب یہیں پر قابل غور ہے نقطہ کہ جب کہا کہ ان کی پیروی کی، اتباع اور پیروی کسی کی نہیں ہو سکتی علاوہ اللہ جس کی اتباع کی کا حکم دے دے. رسول کی اتباع ہے یا اولو الامر کی اتباع ہے اور اس کی اطاعت ہے انکنڈیشنل. اللہ اور رسول کے علاوہ اور اولو الامر کے علاوہ کسی کی بھی اطاعت انکنڈیشنل نہیں ہے، اور اس کو مفسرین نے قبول کیا ہے. یہاں کنڈیشن اللہ نے رکھ دی کہ ان صحابہ کی جو قابل تعریف ہیں، عظیم صحابہ ہیں، ان کی بعد میں آنے والوں نے جو پیروی کی بے احسان، انکنڈیشنل پیروی نہیں. کیونکہ انکنڈیشنل پیروی اگر ہوتی تو پھر یہ مان لیا جاتا کہ وہ صحابہ السابقون الاولون جن کی تعریف قرآن کر رہا ہے وہ معصوم ہیں. اس لیے کہ صرف معصوم وہ ہوتا ہے جس کی اتباع اور جس کی اطاعت انکنڈیشنل ہوتی. باقی کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی اطاعت کی جائے اور اس میں کوئی کنڈیشن نہ ہو. کیونکہ جس کی اطاعت کی جا رہی ہے اگر وہ معصوم ہے تو کنڈیشن کی بات ہی نہیں. جب جس طرح جس حالت میں ہو بس ان کی اطاعت کرو. اس لیے کہ وہ کبھی بھی اللہ کی مخالفت کی طرف تم کو نہیں بلائیں گے. ان کے کردار میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوگی. لیکن معصوم کے علاوہ اللہ جب کسی کی اطاعت کا حکم دیتا ہے یا اتباع کا حکم دیتا ہے یا اشارے دیتا ہے یا تعریف کرتا ہے ان کی اتباع کرنے والوں کی، تو وہاں کنڈیشن لگا دیتا ہے. جیسے والدین کے لیے کنڈیشن لگا دی. والدین کی آپ ان کی اطاعت کرتے ہیں؟ بے شک کرتے ہیں. اتباع کرتے ہیں؟ ہاں اطاعت ہونی چاہیے والدین. لیکن ایک جگہ کہہ دیا کہ فلا تطعهما وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. خبردار ان کی اطاعت مت کرنا. کس کی؟ والدین کی اطاعت نہیں کرنا. کہاں؟ اگر وہ تم کو شرک کی طرف بلائیں. اگر نہیں بلائیں تو پھر اطاعت کرنا. تو اطاعت کب تک جائز ہے والدین کی؟ ایک حد ہے اس کی کہ یہاں تک اطاعت کرنا، یہاں سے آگے اطاعت نہیں کرنا. اطاعت مشروط ہو گئی. کیوں مشروط ہو گئی؟ اس لیے کہ والدین معصوم نہیں ہیں. ہم ان کی اطاعت تو کریں گے لیکن وہ معصوم نہیں ہے. اس وقت تک ہم اطاعت کریں گے جب تک ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے نہ ٹکرائے. جب اللہ کی اطاعت سے ان کی اطاعت ٹکرانے لگے، ان کا حکم کچھ اور خدا کا کچھ اور ہو، تو پھر ہم والدین کی بات نہیں مانیں گے، اللہ کی بات مانیں گے. ایسی تو بات ہے نا. تو کنڈیشنل ہے والدین کی اطاعت. یہاں پر اللہ نے یہ کہا کہ جو سابقون الاولون کے بعد والذین اتبعوہم، ان کی بھی تعریف کر دی کہ جو بعد میں آنے والے ہیں، بعد میں وہ لوگ مومن ہوئے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پہلے والوں کی اتباع کی احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ. ان کی ہر بات کی اتباع نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ہے کہ وہ ان میں کچھ خوبیاں بھی تھیں اور کچھ کمیاں بھی تھیں. ان میں جو خوبیاں نہیں تھیں ان کی تم کو پیروی نہیں کرنی ہے، صرف نیکیوں کی پیروی کرنی. اس کا مطلب وہ معصوم نہیں تھے. ان میں کچھ ایسی باتیں بھی تھیں جو قابل تعریف نہیں تھیں، کچھ ایسی باتیں بھی تھیں جو قابل تعریف تھیں. تو یہاں تعریف ان باتوں کی ہو رہی جو قابل تعریف ہیں. ایک بات یہ طے ہو گئی. اب ہم جو دوسرا مسئلہ آتا ہے یہاں وہ یہ ہے کہ یہ جو سابقون الاولون ہیں ان کو اللہ نے الگ ایک گروہ بنا کر پیش کیا. کون لوگ ہیں یہ؟ تو خیر اس سلسلے میں بہت سے اقوال ہیں مفسرین کے. کچھ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی. پھر کہا وہ ہیں جنہوں نے بیعت رضوان میں شرکت کی، جو حدیبیہ کے موقع پر بیعت ہوئی تھی. کچھ نے کہا کہ نہیں یہ اصحاب بدر ہیں. کچھ نے کہا کہ نہیں بس جو لوگ، خیر اس پر تو سب متفق ہیں کہ سابقون الاولون وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام لائے بیعت تحویل قبلہ سے پہلے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی تعریف کی ہے قرآن نے ایک جنرل صورت میں. اس میں دوسرے نہیں ہیں شامل، اس میں تمام صحابہ نہیں ہیں. تو یہ ضد کرنا کہ یہ آیت تمام صحابہ پہ اپلائی کر رہی ہے اور ہر صحابی کو آپ رضی اللہ کہیں، یہ
ظلم ہے، ناانصافی ہے، قرآن کے مفاہیم سے لا علمی ہے۔ قرآن صاف صاف شرطیں پیش کر رہا ہے کہ کس کے لیے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، سب تو نہیں ہے۔ اب آپ آ کے ایسے لوگوں کا ذکر کرنے لگے جو نہ مہاجر میں آتے ہیں نہ انصار میں آتے ہیں، سابقون تو چھوڑ ہی دیں، سابقون کی تو بات ہی چھوڑ دیں، یعنی جو 2 ہجری تک، اس پہ اتفاق ہے، اس میں اقوال نہیں ہے، اتفاق ہے کہ جو 2 ہجری تک یعنی تحویل قبلہ، جب قبلہ بدلا گیا ہے، بیت المقدس سے رخ کعبے کی طرف پھیرا گیا ہے، اس وقت تک جو لوگ ایمان لے آئے وہ لوگ سابقون الاولون میں آتے ہیں۔ اب جو 8 ہجری کے بعد فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، ان کا اس سے کیا تعلق ہے یہ بتائیں۔ پھر اس کو جنرلائز کر کے تمام صحابہ کو ایک کیٹیگری میں رکھنے کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کیا دلیل ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ریزن ہے؟ اور کیوں یہ اصرار ہے کہ نہیں الصحابہ کلہم عدول، سب کے سب کیسے ایک ساتھ ہو گئے؟ یہاں قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ نہیں، کچھ صحابہ کی کیٹیگریز ہیں، یہ صحابہ الگ ہیں، یہ صحابہ الگ ہیں۔ ایک بات یہ آ گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ میں بھی درجات ہیں۔ اب یہ جو صحابہ میں سابقون الاولون ہیں، ان میں بھی مختلف قسم کے صحابہ ہیں، ان کا ایمان مختلف ہے، درجات مختلف ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے اسلام لے آئے، مگر آپ ان کے اسلام لانے کے طریقے دیکھیں یا ان کو یہ دیکھیں انہوں نے کتنا رسول اللہ کا ساتھ دیا اسلام لانے کے بعد، تو ہر ایک کی کیٹیگریز اور اس کے فضائل اسی اعتبار سے بنیں گے۔ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمیشہ ثابت قدم رہے، کبھی فرار نہیں کیا۔ کچھ وہ ہیں کہ آپ کو ہر جگہ فرار کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اسلام پہلے لے آئے تھے، تو سب کو آپ ایک کیٹیگری میں رکھ دیں گے۔ اب یہاں یہ بات کہی جائے گی کہ نہیں، ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ سابقون ہیں، پہلے ہیں، لہٰذا ہم ان کی پہلوں کی عزت کریں گے، تعریف کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہم بھی کرتے ہیں تعریف اور عزت، لیکن یہ نہیں ہے کہ جو سابقون ہو گئے اب وہ بعد میں جو چاہیں کریں، ایسا نہیں ہے۔ بے احسان کی شرط لگا کے کہہ دیا کہ احسان یعنی کہ نیکی پہلی شرط ہے ان کی، یعنی نیکوکار ہوں وہی صحابہ قابل تعریف ہیں۔ اور ایمان صرف ایمان لانا نہیں ہے، ایمان پر قائم رہنا آخر تک۔ ہم اس بحث میں اس وقت نہیں جا رہے کہ اگر کوئی آپ ثابت بھی کریں گے ہاں بھائی یہ تو 2 ہجری سے پہلے مسلمان ہوئے تھے، لیکن یہ 2 ہجری سے پہلے مسلمان ہونے والے کیا آخر تک مسلمان رہے؟ کیا آخر تک رسول کے اطاعت گزار رہے؟ انہوں نے کبھی نبی کی مخالفت نہیں کی، اور جو نبی نے کرائٹیریا دیے کیا اس کے وہ اس پر ثابت قدم رہے؟ انہوں نے جو معیار دیا اسلام اور ایمان کا اس کو انہوں نے قبول کیا؟ یہ سب باتیں دیکھی جائیں گی۔ اب ایک لفظ یہاں رہ گیا، ایک بحث جو میں نے عرض کیا کہ بہت کی ہے مفسرین نے سابقون کے لفظ کے اوپر۔ سب سے پہلے کون اسلام لایا؟ تو اس میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے، اس پر تو اتفاق ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور جناب خدیجہ ہیں عورتوں میں۔ اب یہاں ایک اور بحث ہے، اور لوگوں نے کہا کہ نہیں، اصل میں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں حضرت ابو بکر ہیں، وہ سب سے پہلے اسلام لائے۔ حالانکہ اس پر اتفاق ہے، یعنی کہ تفسیر قرطبی اٹھا کر دیکھ لیں، ثعلبی اٹھا کر دیکھ لیں، طبری اٹھا کر دیکھ لیں، جتنی بھی تفسیریں ہیں آپ سب تفسیریں دیکھ لیں، حدیثیں دیکھ لیں، اس میں سب میں آپ کو حضرت علی کا نام ملے گا۔ قرطبی نے تو یہ لکھا ہے حاکم نساپوری کے حوالے سے، حاکم نساپوری وہ یہ کہتے ہیں کہ لا اعلم خلافا بین اصحاب التواریخ ان علیا اولهم اسلاما،
مجھے کوئی علم نہیں ہے کسی طرح کے اختلاف کا تاریخ میں کہ کسی نے اختلاف کیا ہو اس حقیقت پر کہ علی سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں ہے، سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، والوں میں ہیں نہیں، اسلام لانے والے ہیں سب سے پہلے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ پھر ثعلبی نے ایک روایت نقل کی ہے دلچسپ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسماعیل ابن ایاس ابن عفیف نقل کرتے ہیں اپنے باپ سے، اور وہ اپنے باپ سے یعنی عفیف سے، عفیف کہتے ہیں کہ میں ایک تاجر آدمی ہوں، میں مکے آیا تجارت کی غرض سے ایام حج میں، اور عباس ابن عبد المطلب کے پاس میں ٹھہرا، وہ میرے دوست تھے، اور وہ بھی میرے پاس یمن میں آیا کرتے تھے عطر خریدنے کے لیے، اور آ کر یہاں موسم میں وہ بیچا کرتے تھے۔ تو میں اور عباس وہیں مکے میں تھے، مینا کی طرف گئے، اور ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ ایک نوجوان آیا اور اس نے آسمان کی طرف دیکھا، اور اس کے بعد قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کی، اور اس نے رکوع کیا، اور وہ جب رکوع میں تھا تو اسی موقع پہ ہم نے دیکھا کہ ایک نوجوان آیا، ایک اور بالکل نوجوان بچہ، اور وہ آ کر ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا نماز کے لیے، ان کی برابر میں کھڑا ہو گیا، جا غلام فقام عن یمینہ، ان کی داہنی طرف آ کے کھڑا ہو گیا، اور تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ ایک خاتون بھی آ گئی اور وہ آ کر ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی، یہ تینوں نے رکوع سجود کرنا شروع کر دیا۔ تو میں نے دیکھ کر کہا کہ یہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ ان ھذا لشیء عظیم، یہ بڑی عظیم بات میں دیکھ رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بے شک یہ ایک عظیم بات ہے، اور یہ اصل میں میرے بھتیجے ہیں، اور یہ جو دوسرا نوجوان تم دیکھ رہے ہو ان کے پیچھے، وہ بھی میرا بھتیجا ہے، اور یہ جو خاتون ہے یہ میرے بھتیجے کی اہلیاں ہیں، ان کی زوجہ ہیں۔ تعارف کرانے کے بعد تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دن جو میں نے پہلا منظر دیکھا نماز کا، میرے دل میں آج تک یہ خواہش ہے کاش میں چوتھا ہو جاتا۔ تو اس کا مطلب کوئی چوتھا تھا ہی نہیں اس وقت، اگر کوئی چوتھا ہوتا تو وہ بھی آ کے نماز پڑھتا۔ اور خود امیر المومنین نے فرمایا ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا ہے، یہ حدیثیں موجود ہیں معتبر، اب میں اس میں بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، اس لیے کہ جو دوسرا مرحلہ ہے ہمارا اس میں ہی کافی وقت لگے گا، کہ 7 سال تک ہم اس انداز سے نماز پڑھتے رہے، 7 سال تک تنہا نماز پڑھتے رہے، اس میں کوئی اور شامل نہیں تھا، رسول اللہ تھے، حضرت علی تھے بس، اور جناب خدیجہ۔ خیر اس میں بہت واضح دلائل ہیں کہ امیر المؤمنین سب سے پہلے اسلام کا اعلان کرنے والے لوگوں میں ہیں، لوگوں میں نہیں بلکہ سب سے پہلے انہوں نے اعلان اسلام کیا۔ لیکن یہ بحث میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ چونکہ مفسرین نے اس پہ زیادہ ہی زور دیا ہے، اور مسلمان بھی بہت اس پہ زور دیتے ہیں، سب سے پہلے کون اسلام لایا، سب سے پہلے کون اسلام لایا۔ بھئی دیکھیں 3 سال تک شعب ابی طالب میں محصور رہے، 3 سال تک، وہ جو پہلے اسلام لانے والے تھے کہاں ہیں؟ نظر نہیں آتے۔ اور بہت سے ایسے مسائل، لیکن ہم کسی بھی نیگیٹو بات کرنے سے پرہیز کرتے ہوئے اگر ہم بات کریں، پازیٹیو بات کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ کیٹیگری بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بوڑھوں میں کون پہلے اسلام لایا، نوجوانوں میں کون پہلے اسلام لایا، اور عورتوں میں کون اسلام لایا، یہ جو کیٹیگری بنا دی گئی، اس کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ غور کرو کہ یہ بحث ہی کیوں ہے کہ کون پہلے اسلام لایا، حضرت علی کے لیے کیوں بحث کر رہے ہو؟ حضرت علی کہاں تھے؟ اگر تم حضرت علی کے لیے بحث کرو گے کہ کیا وہ پہلے اسلام لائے اور بعد میں اسلام لائے، تو تم یہ بحث اصل میں رسول اللہ کے لیے کر رہے ہو۔
اس لیے کہ بچپن ہی سے رسول اللہ نے حضرت علی کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا، اپنی آغوش تربیت میں پالا حضرت علی کو، اور خود فرماتے ہیں کہ بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے پالنے والے اسے اپنے مذہب پہ لے آتے ہیں۔ تو اب جو بھی رسول اللہ کا مذہب تھا وہ حضرت علی کا مذہب تھا، اسے مسلمان ہونا نہ ہونا کیا مسئلہ یہاں، جو بھی رسول اللہ کا مذہب تھا وہ حضرت علی کا مذہب تھا۔ آپ کہیں گے رسول اللہ کب اسلام لائے؟ اگر یہ بحث آپ وہاں لاتے ہیں تو حضرت علی کے لیے کہ حضرت علی کب اسلام لائے؟ حضرت علی اسلام لائے نہیں، اعلان اسلام، ہاں اعلان اسلام سب سے پہلے حضرت علی نے کیا، اور یہ انڈرسٹوڈ ہے، اس میں کوئی بحث کی بات ہی نہیں ہے۔ بھئی جو گھر میں رہنے والا ہے وہ پہلے اسلام لائے گا یا اسلام کا اعلان کرے گا یا اس پیغام کو قبول کرے گا کہ باہر کا رہنے والا؟ ایسی کیا دوستی تھی پہلے سے بتائیں ذرا رسول اللہ کی، کسی سے بھی کوئی دوستی پہلے سے تھی؟ ایسی کوئی ملاقات تھی اس طرح کی کہ وہ پہلے سے سب، یعنی کہ اتنی زیادہ کہ وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر ان کو پہلے اپنا پیغام بتا دیں اور بچوں کو نہیں بتائیں؟ ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو حضرت علی کو مقابلے پر لانا یا کسی کا حضرت علی کے مقابلے پر آنا، میں سمجھتا ہوں یہ خود ہی ایک بہت بڑا ظلم ہے اور ناانصافی ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ یہ صرف علی کے مخالفین ہی ہیں جو ایسا کر سکتے ہیں، علی کی دشمنی ہے، اس کے علاوہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ کوئی کسی کو علی کے مقابلے پر لے کر آئے۔ کہاں علی اور کہاں کوئی اور، کچھ بھی ہو بھئی، آپ کا دوست آپ کے لیے زیادہ اہم ہے کہ آپ کے بچے آپ کے لیے زیادہ اہم ہے؟ آپ بتائیں خود۔ آپ کوئی بات اچھی کہنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ باہر والوں کو بتائیں گے کسی کو؟ تو یہ تو بالکل نادانی کی میں سمجھتا ہوں بحث ہے، اور جتنی بھی ہم اگر کوئی بات اس پہ کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ چونکہ یہ بات کی جاتی ہے اور علماء نے اس کو کہا ہے، جیسے حضرت ابو طالب کی کے سلسلے میں کہتے ہیں، اسی روایت میں، یہ عفیف کی جو روایت میں نے پڑھی ہے، اس میں آخر میں یہ ہے کہ وہ ابو طالب جو ہیں انہوں نے بھی دیکھا جب حضرت علی کو اس طرح، تو کہا کہ بیٹا تم کیا کر رہے تھے؟ اب یہ روایت ہے کہ بابا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کیا ہے کہ وہ مجھے رسول اللہ نے سکھائی ہے۔ کہا بالکل تم وہی کرو جو انہوں نے بتایا، اس لیے کہ تم کو خیر کے علاوہ کچھ نہیں بتائیں گے۔ یعنی محترم، یہ بحث کہ کون سابق ہے یہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ حضرت علی تو تھے ہی وہ، گویا کہ معدن الرسالہ جن کو کہا گیا ہے کہ رسالت وہیں سے نکلی ہے، وہیں اسی گھر میں رسالت آئی، اسی گھر میں قرآن آیا، اسی گھر میں، تو اس کا کسی اور سے مقابلہ کرنا کتنی بڑی زیادتی ہے، آپ سوچیں اور خود مسلمان غور و فکر کریں کہ کیا بڑا ظلم کر رہے ہیں وہ نفس رسول سے مقابلہ کر کے کسی بھی شخصیت کا۔ اور اس کے بعد پھر اس کے بعد کی کردگار دیکھیں کہ کوئی جنگ میں اگر حصہ لیا ہو، کسی کافر سے مقابلہ کیا ہو، رسول اللہ کو کسی جگہ بچایا ہو، ایسی کوئی حفاظت کی ہو کہ رسول اللہ کو ان سے کوئی سپورٹ ملے ہو، الٹا ان کو سپورٹ دے رہے ہیں رسول اللہ۔ تو یہ سب باتیں کہاں مقابلہ، کہاں کس کا کس سے کیا جاتا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ وَاتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، جنہوں نے ان کا احسان کے ساتھ، یہ تیسرے لوگ مہاجرین اور انصار کے بعد تیسرا کون ہے؟ وَاتَّبَعُوهُمْ، جنہوں نے ان کی اتباع کی، احسان کے ساتھ اتباع کی، یعنی جو بھی اسی نقش قدم پر چلتے رہے، وہ قربانیاں دیتے رہے، اسی طرح رسول اللہ کو مانا، اسی طرح ان کو قبول کیا، اسی طرح ان کی اطاعت کرتے رہے، اتباع کرتے رہے، تو جو انہی اصحاب کے نقش قدم پر بعد میں چلتے رہے وہ بھی قابل تعریف ہیں، ان سے بھی اللہ راضی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بس جو بھی بعد میں مسلمان ہوا، ان سابقون کے بعد جو بھی مسلمان ہوا، یا یہ کہا جائے کہ 2 ہجری کے بعد جو بھی مسلمان ہوا آج تک اور قیامت تک جو بھی مسلمان ہوگا، اور جو بھی اس طرح اپنے ایمان پر قائم رہے گا اور رسول اللہ کی اطاعت کرے گا اور وہ قربانیاں دے گا جو شروع میں ابتدا میں سابقون الاولون نے، ان صحابہ کرام نے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، اس طرح کی قربانیاں وہ دیتا رہے گا اپنے دین کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اللہ اس سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ آج بھی اس دور میں بھی، اس زمانے میں، اس ملک میں ہم جہاں رہ رہے ہیں، یہاں اگر ہم یہ بہانے کرتے ہیں ہم یہ کیسے کر لیں اور ہم وہ کیسے کر لیں، اس وقت دیکھو تمہارے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تمہیں کوئی آ کے مارنے والا نہیں ہے، کوئی تمہیں کوئی زد و کوب نہیں کر رہا ہے، تو تمہیں قید میں نہیں ڈال رہا ہے، مگر اس کے باوجود بھی دین پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔
قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے، وہاں مستقل مسلسل بیٹھے رہتے تھے، قرآن سنتے رہتے تھے. کیا ان کے کام نہیں تھے؟ کیا ان کو کھانا کھانا نہیں تھا؟ کیا ان کے پاس دوسرے اور کوئی زندگی کے امور نہیں تھے؟ سب کچھ تھا، مگر اس کے باوجود وہ دین کو وقت دے رہے تھے. ہم یہاں کتنا دے رہے ہیں ٹائم؟ وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے، بس صرف دنیا میں پڑے ہوئے. ٹائم ہر چیز کے لیے ہے علاوہ دین کے لیے. یہی تفسیر کا جو کلاس ہوتا ہے، کتنے لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں معلوم ہے؟ سب کو علم ہے، علم ہے اور وقت بھی ہے. کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے علاوہ ان لوگوں کے پاس جو واقعی وہ بھی مستقل نہیں، کبھی کبھی نہیں آئے، کبھی شریک نہیں ہو سکے، کبھی مس کر دیا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، بالکل اگنور کریں. تو کہاں وہ اصحاب اور کہاں، لیکن اتباعہم باحسان. آج بھی جو لوگ قربانی دینے کو اپنے وقت کی، اپنے ٹائم کی، اپنے پیسے کی قربانی دینے کو تیار ہوں، وہ واتبعوہم باحسان میں شامل ہیں. اس کو معتبر مفسرین نے بھی لکھا ہے اور ہمارے یہاں اس سلسلے میں روایات بھی ہیں. اب اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو. کتنا بڑا جملہ ہے، کتنا عظیم ہے. بہت اہم ہے یہ جملہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا، ان صحابہ کرام سے. اب میں پھر عرض کروں گا کہ خدا کے لیے ہر صحابی کو اس میں شامل مت کیجیے گا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ اسی سے قبل جو آیات ہیں، بالکل اسی سے جڑی ہوئی آیات ہیں، ان میں پڑھ کے آئے کہ اللہ ان سے راضی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی راضی نہیں ہوگا ان سے، ہرگز نہیں. کن سے؟ وہ بھی صحابہ ہیں، وہ بھی صحابہ ہیں. کیا مکس کیا جا رہا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنا واضح قرآن ہم کو پیغام دے رہا ہے، پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا ضد ہے؟ سارے صحابہ کو شامل کیوں؟ سارے قرآن تو نہیں کہہ رہا سارے صحابہ کو، آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کی بات مانیں یا قرآن کی مانیں؟ نہیں، کلہم عدول، کلہم کا لفظ دکھا دو قرآن میں تو ہم مان جائیں گے. ہم تو قرآن کی بات مان رہے ہیں، ہم کوئی ضد تھوڑی کرنا چاہتے ہیں. آپ کیوں ضد کر رہے ہیں؟ آپ بھی ضد نہیں کر رہے ہیں، ہم بھی ضد نہیں کر رہے ہیں. جو قرآن کے ہم دونوں مل کے مان لیں، بات ہی ختم ہو جائے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اب آج اس آیت کو پیش کیا جاتا ہے تمام صحابہ سے اللہ کے راضی ہونے کی دلیل میں. تمام بتائیے، آپ ہی پڑھ لیجئے، مجھ کو بتا دیجئے اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے اس آیت میں، یا کسی تفسیر میں لکھا ہو، کسی مفسر نے لکھا ہو کہ بھئی اس آیت سے مراد تمام صحابہ ہیں، تو میں مان جاؤں گا. اگر لفظ احسان نہیں لگاتا خدا سوچیں تو ممکن تھا لوگ کہتے تھے کہ وہ سابقون الاولون تھے، اور اب اس کے بعد جو بھی آ گیا وہ سب اس میں شامل، جو بھی واتبعہم میں سب آ گئے. بھائی بے احسان کی شرط ہے، احسان، نیک، ظالم نہیں، قاتل نہیں، مجرم نہیں، منافق نہیں. منافقین کو شامل کر لیں گے، وہ بھی تو صحابہ میں تھے، وہ بھی تو اٹھتے بیٹھتے تھے وہیں قریب میں، تو مطلب ان کو بھی کہہ دیں گے وہ بھی ہیں؟ نہیں، بے احسان کی شرط سے وہ نکل جائیں گے. ایسے ہی بے احسان کی شرط سے بہت سے صحابہ نکل جائیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بھئی ہم صحابہ کے لیے انتہائی احترام کے قائل ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ تمام صحابہ ایک ہی کیٹیگری میں، بلکہ یہ ان صحابہ پر ظلم ہے جو نیک صحابہ ہیں. اگر آپ واقعی اسٹینڈرڈ کے اچھے ڈاکٹر ہوں کچھ، اور آپ اس میں ان لوگوں کو شامل کر دیں جو بالکل ان کا طب سے اور میڈیکل سائنس سے کوئی تعلق نہیں، کیا بھئی ان کو بھی بنا دیں یہاں، ان کو بھی کپڑے پہنا دیں یہاں لگ دیں، آپ ان پر بھی ظلم کریں گے جو حقیقی ڈاکٹرز ہیں، کہ آپ نے ان کے ساتھ مکس کر دیا ان لوگوں کو جو ڈاکٹر نہیں ہے، اور ان پر بھی ظلم کریں گے کہ جو ان کو ڈاکٹر سمجھ کے ان کے پاس علاج کے لیے آ جائیں گے. سب پہ ظلم ہے یہ. آپ جو صحابہ میں، نیک صحابہ میں ان تمام صحابہ کو شامل کر رہے ہیں جو نیک نہیں ہیں، جن کو قرآن نے خارج کیا بے احسان کی شرط لگا کے، آپ نیک صحابہ پر بھی ظلم کر رہے ہیں ان کو اس میں ملا کر. کیا آپ ان کی اہمیت گھٹا رہے ہیں؟ سارے صحابہ ایک جیسے ہو گئے، ایک ہی کیٹیگری میں.
اور ان پر بھی ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پر، جو مسلمان ان کے پاس آ جائیں گے، کوئی حدیث ان سے پوچھ لے گا، کوئی ان سے مسئلہ شرعی پوچھ لے گا، کوئی ان کو اپنا دینی رہبر مان لے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ایک مسئلہ یہاں پر اور آتا ہے، وہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سے کیا یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم جب کسی صحابی کا نام لیں تو اس کے ساتھ لفظ رضی اللہ لگائیں؟ جیسے بھی آپ نے سنا ہوگا پاکستان میں ایک بل پیش کیا گیا کہ بھئی ہمیشہ جب بھی صحابہ کا نام لیا جائے ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ یہ ضرور لگایا جائے، اور اہل بیت کے لیے بھی کہہ دیں، اہل بیت کے لیے بھی لگایا جائے. وہ بھی ایک بحث ہے الگ، اگر وقت ملا تو عرض کروں گا، ورنہ اس کو بعد میں کسی وقت. اہل بیت الگ ہیں، ایون ان صحابہ میں، اس لیے میں نے کہا حضرت علی سے مت کمپیئر کرو کسی کو، اہل بیت سے کسی کو کمپیئر نہیں کر سکتے، صحابہ کی بات ہو رہی ہے. تو یہ صحابہ کے لیے کیا رضی اللہ کہہ سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں یہ جو صحابہ ہیں، جن کسی بھی صحابہ، یعنی جو نیک صحابہ ہیں محترم، جن کے لیے ہم بھی مانتے ہیں کہ واقعاً ان سے اللہ راضی ہو گیا، ان کے لیے بھی ثابت نہیں ہے کسی روایت سے، کسی حدیث سے، کسی آیت سے کہ آپ ان کے لیے کہیں جب ان کا نام لیں تو رضی اللہ عنہ کہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہنا چاہیے یا گناہ ہے یا حرام ہے، لیکن اس کو بڑے بڑے علماء نے مانا ہے کہ یہ بدعت ہے جو شروع ہوئی بعد میں، نہ رسول اللہ کے زمانے میں. اب آپ کہہ رہے ہیں اس آیت میں تو ہے، بھئی اس آیت میں اللہ خبر دے رہا ہے، آپ سے نہیں کہہ رہا کہ تم بھی ایسا کرو. تو پھر اہل بیت کے لیے علیہ السلام کیوں کہتے ہیں؟ بھئی اس کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے، صلو علیہ وسلموا تسلیم، وہاں حکم ہے، یہاں تم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کہو رضی اللہ عنہ، کہاں دکھا دو. علمی باتیں کرو نا، عقل اور فکر سے بات کریں، اور قرآن کو آنکھیں کھول کر نہیں، صرف دل اور دماغ کی آنکھیں کھول کر پڑھنا چاہیے. یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی، ایک خبر ہے، دے دی گئی، بات ختم. تم سے کیا تم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی کہو یا اللہ تم سے راضی ہو جا؟ یہ میں ان صحابہ کی بات کر رہا ہوں جن سے واقعی خدا راضی ہوا ہے، جو واقعی نیک ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. ان کے لیے کہاں لکھا ہوا ہے یا کہاں سے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ جب ان کا نام لیا جائے تو رضی اللہ ضرور کہا جائے؟ بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ بھئی یہ ایک بدعت ہے جو بعد میں شروع ہوئی، نہ رسول اللہ کے زمانے میں تھی. اگر آپ اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں تو آیت تو اس وقت اتر چکی تھی، آیت اترتے ہی فوراً ہی تمام صحابہ ایک دوسرے کا جب نام لیتے تو ساتھ میں رضی اللہ کہنا شروع کر دیتے. کہا کبھی ہے؟ دکھا دیجئے، چلیں ہم مان جائیں گے. صحابہ جب ذکر کرتے تھے کسی اور صحابی کا، اس میں رضی اللہ کا لفظ کا اضافہ ہوتا تھا؟ رسول اللہ کے زمانے میں کا نہیں. اچھا چلیں رسول اللہ کے زمانے میں، اب بعد میں ہو گیا ہوگا، پہلے خلیفہ کے زمانے میں ہوتا تھا کہ انہوں نے خلیفہ کا نام لیا اور کہا رضی اللہ عنہ کہا؟ ارے وہ زندگی میں نہیں. اچھا چلیں ان کے انتقال کے بعد کہا کسی کا نام؟ ان کا انتقال ہو گیا اور آپ نے کہا کہ میں ان کا نام لے رہا ہوں فلاں صاحب رضی اللہ عنہ، ایسا کچھ ہوتا تھا؟ دوسرے خلیفہ کے زمانے میں کسی صحابی کا نام جب لیا جاتا تھا تو رضی اللہ کہا جاتا تھا، تیسرے میں کہا جاتا تھا، نہیں کہا جاتا تھا. یہ سارے کام جو ہے نا اصل میں بنی امیہ نے شروع کیے کہ سارے صحابہ محترم ہیں اور سب صحابہ کا نام لو تو رضی اللہ کو، کیوں؟ تاکہ خود بھی اس میں شامل ہو جائے، وہ جو بھی جرم کریں اس پر پردہ پڑ جائے اس طرح کے الفاظ. اور عوام تو ظاہر ہے کہ عوام ہوتے ہیں، ان کے پاس نہ تو سوچنے کا موقع ہوتا ہے، نہ فرصت ہوتی ہے، نہ وہ چاہتے ہیں کہ سوچیں اور غور کریں. وہ اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، ان کو جو بھی گورنمنٹ نے بتا دیا، جو بھی حکومتوں نے بتا دیا، بادشاہوں نے جو سکھا دیا، بس فائن، بس وہی ان کا مذہب ہے، وہی ان کا دین ہے. یہ قرآن ہے، سمجھنے کا فہم قرآن یہ ایک نعمت الہی ہے، غور و فکر کرو. تو کہیں ہمیں نہیں ملتا کہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں نبی نے کسی صحابی کا نام لیا ہو اور یہ کہا ہو، یا نبی کے دور میں کبھی ان کے لیے ایسا کیا، یا خدا نے حکم دیا ہو، یا نبی نے حکم دیا ہو، یا خود صحابہ نے اس پر عمل کیا ہو. جب ہے ہی نہیں تو یہ بعد کی چیزیں ہیں جو شروع ہوئی. ہمیں اعتراض نہیں، آپ کہیں چاہے جس کو، لیکن اس کو نہ کہیں جو کھلم کھلا
اللہ اور رسول اور اہل بیت کا دشمن ہے، اس کو جب آپ رضی اللہ کہتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، یعنی ضد میں کہتے ہیں، جیسے یزید ہے یا اس طرح کے اور بھی جتنے ظالم گزرے ہیں جنہوں نے کوئی بھی ظلم، جب آپ اس کو رضی اللہ کہتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ہم ان کو ظالم سمجھتے ہیں، آپ ہمارے سامنے رضی اللہ کہتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، آپ اپنے طور پہ جو چاہیں کہیں۔ یہ ہمارا کہنا ہے تمام اپنے مسلمان بھائیوں سے، جب ایک چیز نہیں ہے اسلام میں، نہیں علیہ السلام ہے اہل بیت کے لیے، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں صلو علیہ وسلم تسلیما، اور جب لوگوں نے رسول اللہ سے پوچھا، بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، ایسی معتبر کتابوں میں حدیثوں کی موجود ہے کہ جب رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ ہم کیسے آپ پر درود و سلام بھیجیں، تو فرمایا کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ ان روایت، ہمارے یہاں علی کے اضافے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چلیں وعلی آل محمد، یہ موجود ہے روایات، معتبر روایات موجود ہیں کہ تم مجھ پر درود و سلام اس طرح پڑھا کرو۔ کوئی روایت ایسی دکھا دیجئے کہ تم میرے صحابہ کا نام لیا کرو تو اس میں ساتھ میں رضی اللہ عنہ لگا دیا کرو، ایسا نہیں ہے۔ وقت تمام ہو رہا ہے اور کچھ اہم مسائل اس آیت کے تعلق سے رہ گئے، ہم انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ مختصر اس وقت ہم صرف خلاصہ پیش کر دیں تاکہ گفتگو کو ہم سمیٹ سکیں کہ دیکھیں اب یہاں پر آیت آ رہی ہے اور ان لوگوں کو جنت کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، یہ ان تمام صحابہ کے لیے ہے جن کی تعریف ابھی کی گئی اور جو بعد میں آئے۔ اب اس میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ 5 ہیں یا 10 ہیں جن کو جن سے جنت کا وعدہ کیا گیا، نہیں نہیں، یہ سب ہیں، یہ سب ہیں، وہ 10 5 کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ وہ سب ہیں جن سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اور یہی فوز عظیم ہے، یہی کامیابی ہے۔ تو جن سے وعدہ کیا گیا ہے کون ہے؟ جن سے اللہ راضی ہے۔ اب آپ نے کہا سب سے راضی ہے، تو ہم اس سے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں اور کچھ آیتیں میرے سامنے ہیں، وقت تمام ہو چکا ہے، میں اس وقت ان کو روک لیتا ہوں، ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ تھوڑا سا اس پر گفتگو کر کے آگے بڑھیں گے کہ اللہ کے راضی ہونے کے لیے جو شرط قرآن نے رکھی وہ کیا ہیں، اور خود اسی سورہ کی گزشتہ آیات اور آگے کی آیات میں سے کچھ آیتیں آپ سامنے پیش کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کچھ لوگوں سے سخت ناراض ہے اور کبھی راضی نہیں ہو سکتا، اور کچھ لوگوں سے اللہ راضی ہے اور اس نے خود اپنی رضا کا اعلان کیا ہے۔ بس اس طرح کے 2 کیٹیگریز ہیں، 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ہم سب مل کر اگر کبھی کسی پر اختلاف بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے، آپ اپنے جو خیالات پر رہے ہیں، ہم اپنے خیالات پر رہے ہیں، اختلاف کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، جھگڑے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ قرآن ہمارے سامنے ہر چیز کے لیے خط فاصل کھینچتا ہے، ہم اپنے عقل و فکر کو استعمال کریں اور قرآن کی پیروی کریں انشاءاللہ۔ اور قرآن کو سمجھنے کے لیے پیغمبر اسلام نے قرآن کو تنہا نہیں چھوڑا، فرما دیا، بتا دیا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن سمجھ میں نہیں آئے تو ان سے پوچھ لینا اہل بیت سے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، بس ان سے وابستہ رہیں تو وہ شرط بھی پوری ہو جائے گی، واتبعہم بإحسان والی۔ پروردگار انشاءاللہ ہمارے علم و معرفت میں اضافہ فرمائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔